أصحابك يا حبيب الله. آج 10 ذی الحجۃ الحرام ہے اور آج کا دن یوم النحر کہلاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی آج کے دن مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے 3 سوال کیے۔ دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آج کا دن یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرا، یہ گمان ہوا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا کوئی نیا نام رکھیں گے۔ پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں، بالکل آج کا دن یہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پھر خاموش رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیال گزرا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی نام رکھیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے، ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ جو سوال کرنے کا مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں پر موجود تھے، اور تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد تھی۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور مقصد سوال کا یہ تھا کہ یہ سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کی بات کو سنیں۔ تو اب یہ سوالات کو سن کر کہ آپ علیہ السلام نے یہ سوال کیے، سمپل سوال تھے، یہ دن ہے کون سا، یہ مہینہ ہے، اب متوجہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح یہ دن ہے یوم النحر، یہ حرمت والا دن کہلاتا ہے، یعنی عزت والا ایسا دن کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، یعنی معظم مہینے، وہ مہینے کہ جن کی عزت و تعظیم کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور یہ جو علاقہ تھا یہ علاقہ مینا کا ہے، اور مینا یہ مکہ مکرمہ کے ساتھ حرم کے اندر آتا ہے۔ تو حرم کا معنی بھی حرمت والا، عزت والا، عظمت والا، اور ایک معنی یہ کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر مکہ مکرمہ اور حرم کی جو حدود ہے، اس کے درخت ہم نہیں کاٹ سکتے، اس کے کانٹے نہیں کاٹ سکتے، اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے وہاں پہ شکار کرنا۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں اس کی حرام قرار دی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، عظمت اور تعظیم اور اہمیت والا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، جس طرح یہ مہینہ عزت و حرمت والا ہے، اور جس طرح تمہارا یہ شہر، تمہارا یہ علاقہ جو ہے وہ حرمت والا ہے، ان اعراضکم و اموالکم، ان دماءکم و اعراضکم و اموالکم حرام علیکم و بینکم،
کہ جس طرح ان چیزوں کی حرمت ہے اسی طرح تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کی عزتیں اور ایک دوسرے کے مال بھی حرمت والے ہیں۔ یعنی جس طرح ان چیزوں، ان دنوں کی، اس مہینے کی، اس جگہ کی حرمت اور ویلیو اور اہمیت ہے، اسی طرح تمہارے خون کی بھی اہمیت ہے کہ تم ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤ، ایک دوسرے کی جان مت لو۔ اسی طرح تمہاری عزتوں کی ایک دوسرے کے اوپر حرمت ہے کہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اسی طرح تمہارے مالوں کی حرمت ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر ناحق لینا یہ حرام ہے۔ یہ اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون، اس کی عزت اور اس کے مال کی بیان کی کہ نہ ایک مسلمان دوسرے کو مارے گا اور نہ ایک مسلمان دوسرے کی عزت کو خراب کرے گا اور نہ حق کسی دوسرے کے مال کو نہیں لے گا۔ یہ آج کے دن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا ایک حصہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ان میں سے جو خون ہے، دماءکم، تمہارے آپس کے جو خون ہے، اس کی کچھ اہمیت یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے کہ واقعی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، بلکہ انسان دوسرے انسان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا، یہ ایک حرام چیز سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قاتل جو ہوتے ہیں وہ مخصوص افراد ہوتے ہیں، ہر کوئی قاتل نہیں ہوتا، قتل کرنے والا نہیں ہوتا، شاذ و نادر کسی سے یہ معاملہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ عام طور پہ بندہ اس جرم سے اپنے آپ کو بچا کر ہی رکھتا ہے، دوسرے مسلمان کے خون کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلمان کے خون کی کس قدر اہمیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان والے مل کر اگر کسی مسلمان کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں تو اللہ پاک سب کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اہمیت مسلمان کے خون کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مال کی حرمت یہ بھی کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ کسی کے مال کو ہڑپ کر جانا، کسی کے مال کو جو ہے وہ چھین لینا، اس کے ساتھ ناحق سلوک کرنا مال کے حوالے سے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن اگرچہ کہ اب یہ بہت زیادہ عام ہے کہ ناحق لوگوں کو ستانا، ناحق لوگوں کے مالوں کے اوپر نظر رکھنا، قرض لے کے واپس نہ کرنے کا نام لینا، مال لے کر جو ہے وہ اس کی قیمت ایک عرصہ دراز تک ادا نہ کرنا، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے۔ مالی چٹنگ جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی مال کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی شخص کا ناحق پیسہ 3 پیسے دبا لے گا، 3 پیسے، تو اس کو 700 با جماعت نمازیں، مقبول نمازیں قیامت کے دن دوسرے کو دینا پڑے گی۔ ایک اہمیت بیان کی، بہت ساری نمازیں جو مقبول ہوں گی، با جماعت ہوں گی، وہ اس کو کل بروز قیامت اس بندے کو دینا پڑیں گے جس کے پیسے اس نے دبائے ہوئے ہیں۔ تو یوں مال کی حرمت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناحق لوگ پیسہ دبا لیتے ہیں، ایک عرصہ دراز تک دیتے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، جس شخص کے اندر وسعت موجود ہے کہ وہ دوسرے کا مال ادا کر سکتا ہے اور ادا نہیں کرتا تو ایسا شخص ظالم ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، جو سبب بنتا ہے، وہ ظلم بنتا ہے کہ بندہ جب دوسروں پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اس کا ایمان یہ ضائع ہو جائے۔ بہرحال اس کو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں
یعنی اس کا ایک تصور ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، خیال موجود ہے. کوئی کسی کے پیسے دبا لے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ چیٹر ہے اور یہ پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس کو کسی نہ کسی زاویے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں برا نظر آتا ہے. لیکن مال کو بیان کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری چیز بیان کی، وہ تھی عزت. کہ ایک مسلمان کی عزت بھی دوسرے مسلمان کے اوپر حرام. یہ خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دو چیزوں کے درمیان، خون اور مال کے درمیان عزت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تصور بھی ہمارے درمیان بہت کم ہے. بلکہ معاشرے کے اندر ایسے افراد کہ جو دوسروں کی عزتیں خراب کریں، اب تو ہمارے یہاں وہ اسٹارز بنتے چلے جا رہے ہیں. پرینک کریں گے، پرینک کر کے دوسرے کی عزت خراب کریں گے، اور اچھا بھلا معزز شخص ہوگا اس کا حال سے بے حال کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ سوشل اسٹار بن جائیں گے. اس کی ایک اہمیت ہو جائے گی اور اس کو لوگ جاننے والے بن جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے. تو عزت خراب کرنا یہ ہمارے یہاں پر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہوں کہ یہ قاتل ہے یا لوگوں کا خون دبانے، لوگوں کا مال دبانے والا ہے. اس کو جیسا ہم برا سمجھتے ہیں ایسے بندوں کو ہم برا نہیں سمجھتے. ریل چڑھا دینا کسی کی، فلم چڑھا دینا کسی کی، عزت خراب کر دینا کسی کی، یہ ہماری نزدیک کو اہمیت نہیں رکھتا. حالانکہ مسلمان کی عزت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے سے برا ہے. کعبے کی عظمت اور کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مومن کی حرمت ہوتی ہے، اس کی عزت و اہمیت ہوتی ہے، اور ہم اس چیز کو اہمیت دیتے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ اپنی احادیث طیبہ کے اندر اس بات کو خاص طور پر بیان کیا ہے. تو اس لیے بالخصوص آج کے دن کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا لوگوں کے لیے، اس کو اپنے دلوں کے اندر ہمیں بٹھانا چاہیے. جس طرح ہم خون کی حرمت کو سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کے مال کو دبایا ہوا ہے تو موت آنے سے پہلے ہم اپنے اس فعل سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اور کسی کا مال اپنے پاس موجود ہے تو اسے ادا کر دیں. اور تیسری اہم ترین چیز، عزتوں کو پامال نہ کریں. مومن کو عزت دیں، دوسرے کو عزت دیں. جب عزت دیں گے تو اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائے گا. عربی مقولہ ہے من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے یعنی مذاق اڑاتا ہے پھر اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. قیامت کے دن ایسے شخص کو کہ جو لوگوں کے ساتھ استہزاء کرتا ہوگا، مذاق کرتا ہوگا، ان کی عزت خراب کرتا ہوگا، تو ایسے شخص کو جنت کے دروازے کی طرف بلایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ دروازے کی طرف آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دوسرے دروازے کی طرف بلایا جائے گا، وہاں آئے گا، اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یوں اس کے ساتھ یہ مذاق، اس کو سزا دی جائے گی اس چیز کی. تو اس لیے اگر لوگوں کی عزتوں کو خراب کیا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، تو ان سے معافی مانگ کر آج کے دن ہی خلاصی حاصل کر لیں. قربانی کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حوالے سے بہت ساری احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ قربانی کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ صرف ہماری امت کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی امت یہ قربانیاں اللہ کی راہ کے اندر پیش کرتی رہی. ان کا اپنا اپنا طریقہ کار تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ان کی سنت ہے، یعنی ان سے یہ سلسلہ قربانی کا چلا ہے جو تم کر رہے ہو. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو.
طیب نفس کے ساتھ کرو، یعنی تمہارا دل خوش ہونا چاہیے قربانی کر کے، کہ قربانی کا خون زمین پر آتا نہیں، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کس صورت میں؟ جو انعامات ملیں گے، دوسری حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کل بروز قیامت یہ پل صراط پر اس کے لیے سواری بنے گی اور پل صراط سے اس کو پار کرائے گی۔ اور پل صراط ایک دہشت ناک مقام ہے جو جہنم کے اوپر ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا یودع المیزان بین ظہرین جہنم، جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اور روایتوں کے اندر ہے کہ یہ تلوار کی دھار سے باریک اور بال کی نوک سے بھی تلوار کی دھار سے تیز اور بال کی جو باریکی ہوتی ہے اس سے بھی باریک ہے یہ، جس کے لیے اللہ پاک وسیع فرما دے گا تو پھر یہ وسیع ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک ایسے بندے کو کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی ہوگی، اس کے لیے اللہ پاک ان قربانیوں کو پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری بنا دے گا۔ لیکن ہوگا کب؟ جب کہ یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ قربانی کا جو مقصد جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اصل میں بنیادی اعتبار سے تو بندے کا پیسہ نکلتا ہے، اور جب پیسہ نکلتا ہے اللہ کی راہ کے اندر تو یہ اللہ پاک کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دنیا کی جو اہمیت ہے وہ مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو مال نکلتا ہے نا اللہ کی راہ کے اندر، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ بندے اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں۔ قربانی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی راہ کے اندر اس کا مال نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہو تو اللہ پاک اس سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنی حالت پر غور کر لیں کہ یہ جو اللہ کی راہ کے اندر ہم قربانی کر رہے ہیں واقعی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ من لہو سعۃ، کہ جس کے پاس وسعت موجود ہے، ولم یضحی، اور اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ جس کے پاس مال موجود ہے قربانی کر سکتا ہے، قربانی نہیں کی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ یہ واجب قربانی کرنا ہر مال والے کے پاس جس کو اللہ نے وسعت دی ہے۔ تو اب یہ جو قربانی اللہ پاک نے ہمارے اوپر واجب کی ہے، بالکل اسی طرح اللہ پاک نے ہمارے اوپر صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ جو عید کے دن ہم ادا کرتے ہیں، جس طرح قربانی واجب ہے اسی طرح اللہ پاک نے صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ اگرچہ کہ قربانی کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کم سے کم ادا کرتے ہیں، کہ بھئی جو صدقہ فطر ہے اس کی قیمت، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 320 روپے ہے، 360 روپے ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی موجود ہے، 600 والا موجود تھا، 2800 والا موجود تھا، 6400 والا موجود تھا، اور یہ باقاعدہ لگائے گئے تھے پمفلیٹ اور اس کو تشہیر کی گئی تھی، عام کیا گیا تھا۔ لیکن سوچیں ہم کہ ہم میں سے کتنی تعداد ہے کہ جس نے اتنی مقدار کے اندر جو ہے وہ صدقہ فطر نکالا تھا۔ 90% افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے 360 روپے سب سے نیچے والا صدقہ فطر ادا کیا، حالانکہ معلوم ہے کہ اوپر کا صدقہ فطر موجود ہے۔ واجب کتنا تھا؟ واجب ادا ہو گیا۔ ایسے بندے نے جب صدقہ فطر ادا کیا، اس نے اپنا واجب ادا کر دیا، اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا، اس کو ثواب اس پر ملے گا۔ لیکن جس طرح یہ آپ کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر کہ آپ
سب سے کم قیمت گندم کی قیمت والا ادا کر دیں. اسی طرح اگر آپ ایک ایسی بکری کہ جو شرائط کے مطابق پوری ہے، 1 سال کی پوری بکری ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، اگر ایک بندہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ ادا کر دیتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی. اگر اس کے گھر کے افراد کے اوپر قربانی ہے، 5 افراد ہیں تو 5 بکریاں اس نے کر لی، 7 افراد ہیں 7 بکریاں کر لی، یا 1 گائے اس نے کر لی، اس کی قربانی ہو جائے گی. اب ایک ارب پتی شخص ہو، گھر کے 2 فرد کے اوپر قربانی واجب ہے، مثال کے طور پر آپ کے دراجی کے اندر سب سے بڑا بنگلہ مثال کے طور پہ کسی کا ہے، اس کے گھر کے آگے اگر 1 سال کی 2 بکریاں بندھی ہوئی ہوں کہ آج کے دن میں اس کی قربانی کروں گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہوگا؟ نہیں. اس کے گھر کے آگے اونٹ بھی ہوگا تو اس کے گھر کے آگے گائیاں بھی ہوں گی، تو اس کے گھر کے آگے بکریاں بھی ہوں گی، تو بکرے بھی ہوں گے، تو دمبے بھی ہوں گے. یعنی اس نے طرح طرح کے جانوروں کو جمع کیا ہوگا. اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اس کو ثواب ہی ثواب ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس پر اس کو انعامات عطا فرمائے گا. لیکن ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب قربانی کا یہ موقع آ رہا ہے تو میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، جب وہ موقع تھا تو وہاں میں کم خرچ کر رہا تھا، یہاں میں زیادہ کیوں خرچ کر رہا ہوں، میں بڑے سے بڑا جانور کیوں لا رہا ہوں. اگرچہ کہ شریعت مجھے حکم دے رہی ہے کہ مجھے اچھا مہنگا اور فربا جانور قربان کرنا ہے، شریعت میری تائید کرتی ہے، احادیث طیبہ مجھے حکم دیتی ہیں اس بات کا کہ میں اچھا جانور لے کر آؤں، مہنگا جانور لے کر آؤں، تگڑا جانور لے کر آؤں. لیکن میں کیوں لے کر آ رہا ہوں اس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا میں یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے لے کر آ رہا ہوں یا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لے کر آ رہا ہوں کہ دیکھو میں کیسا جانور لے کر آیا ہوں. تو اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری ان قربانیوں کے نہ خون پہنچتے ہیں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس طرح قربانی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، نہر کیے تھے. آپ نے گائے بھی قربان کی، آپ نے بکری بھی قربان کی، آپ نے مینڈھے بھی قربان کیے، سب اللہ کی رضا کے لیے. فرماتا ہے قرآن کہ آپ فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، بلکہ میری زندگی بھی اور میری موت بھی سب اللہ رب العالمین کے لیے. فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی رب کے لیے قربانی کریں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے. حدیث پاک ایک اور سماعت فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کے اندر گوشت، قربانی کا جو گوشت ہے وہ 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا تھا کہ 3 دن تک رکھیں، اس کے بعد نہ رکھیں. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو وادخروا واتجروا، اجازت عطا فرمائی کہ تم کھاؤ بھی، اپنے پاس جمع بھی رکھ لو. پہلے میں نے منع کیا تھا لیکن اب اسے جمع بھی رکھ لو. واتجروا، اور اس کے ذریعے تم اجر بھی کماؤ، یعنی خود بھی کھاؤ، اپنے پاس رکھو بھی، اور صدقہ کر کے دوسروں کو دے کر اس میں تم اجر بھی حاصل کرو. تو اپنی قربانی کے جو جانور ہے اس کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، اچھا کام ہے کہ یہ کام کیا جائے. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ جو عزیز و اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ یہ غریبوں کے درمیان تقسیم کیا جائے. کرتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ، لیکن یہاں پر بھی ہماری جو ڈنڈی مارنے کی عادت ہے وہ ڈنڈی لگ جاتی ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی اور نیکی اور جنت کو اس وقت پاؤ گے جب تم اللہ کی راہ کے اندر اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے.
تو اب ہوگا یہ کہ اب بہرحال زیادہ نہیں چلتے اس پر، آپ بخوبی خود جانتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کی راہ کے اندر دے رہے ہوتے ہیں اور کیا اپنے پاس رکھ رہے ہوتے ہیں. کس طرح کی چیزیں ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ تقسیم کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے یا فریج میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دینا ہوتا ہے. اس پر ہر ایک سمجھدار ہے، عقل مند ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ بخوبی سمجھتا ہے. تو اللہ کی راہ کے اندر وہ دیں کہ جو دینا اللہ پاک کو پسند ہو، جس کا نکالنا آپ کے دل پر دشوار ہو، مشکل ہو، تو وہ دیں اور لوگوں کی تکلیف کا بہرحال سبب نہ بنے. آخری بات یہ کہ جانوروں کے اوپر رحم کرنے کا حکم دیا گیا. ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر بھلائی کو لکھ دیا. صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر بھلائی کو لکھ دیا، لہذا تم جب ذبح کرو تو بھی اچھے انداز میں ذبح کرو. جانور پر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے. پہلے سے آپ سارا کا سارا بندوبست کر لیں کہ کس انداز میں آپ نے جانور کو گرانا ہے، کہ اس کا سر جو ہے وہ جنوب کی طرف ہونا چاہیے، منہ اس کا قبلے کی طرف، اور اسی طرح اس کی ٹانگیں وغیرہ بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے. ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ پہلے سے انتظام کر لیں. اور کسائی جو ہے آپ کا، اس کو پہلے سے سمجھا دیں کہ جب آپ قربانی کے جانور کے اوپر چھری پھیر لیں گے، اس کی کٹنے والی رگیں کٹ گئیں، اب اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں. جانور کے اوپر جو طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے اوپر چھری ماری جا رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے طرح طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے آپ سمجھا دیں کہ یہ ہماری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. وہ لاکھ آپ کے سامنے کہے کہ اس سے جلدی جانور آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا، جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، آپ چھوڑوا دیں اس کو. کہ شریعت نے ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے کہ اپنے سے ذبح کر دیا، اب اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کا خون نکلے، پھر اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کرے. حد سے زیادہ تکلیف دینا یہ گناہ کی بات ہے. اللہ پاک نے ذبح کی جو اجازت دی ہے، جانور کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ضرورت کی بنیاد پر دیا ہے، بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.